الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس کا درس گزشتہ ہفتے شروع ہوا، یہ وہ مشہور آیت ہے جس میں جادو کی حقیقت کو اور جادو کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اور چونکہ سحر یعنی جادو کے بارے میں زمانہ قدیم اور زمانہ جدید اور زمانہ حال میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء رہی ہیں، اور بعض اوقات عموماً لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے اپنے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں یا صحیح عقیدے کو گنوا بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پہ جو یقین ہونا چاہیے اس سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. صرف ظاہری اثرات کو، ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ کے اللہ تعالی کی ذات سے نفع نقصان اور ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کا جو معاملہ ہے اس سے انسان دور چلا جاتا ہے، اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے. اور عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ عقیدے پہ تمام انسانی اعمال کا دار و مدار ہے. اور اس لیے بھی جادو کا اور جادو کی حقیقت کا، جادو کے اقسام کا، جادو کے علاج وغیرہ کا سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات انسانی شیطان حق کا نام لینے والوں اور حق کی دعوت کو پھیلانے والے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں ان میں ایک جادو بھی ہوتا ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے پہ حق کی اس دعوت کو ختم کر دیا جائے اور حق کی طرف بلانے والے کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے وہ ہر قسم کے حربے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. جب ان تمام حربوں میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جادو کی مدد سے اس شخص کو تکلیف پہنچانے اور اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہوا ہے. حال ہی میں کئی علماء حق ایسے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف اور یہ اذیت اٹھانی پڑی اس لیے کہ وہ حق کو پھیلانے والوں میں سے تھے اور حق کو پھیلانے والوں میں سے ہیں. شروع میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جب سحر یعنی جادو کی بحث کو ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے سحر یعنی جادو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو ہم نے سمجھا اور جانا کہ سحر کسے کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جس چیز کو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا وہ جادو کی تاریخ تھی کہ سحر یعنی جادو اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا آغاز کب ہوا. اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ خاص طور پہ زمانہ قدیم میں سحر کے بڑے بڑے مراکز کہاں پر تھے. چوتھے نمبر پہ ہم نے جدید دور کے بارے میں جانا اور سمجھا تھا کہ جدید دور میں، جدید زمانے میں اور خاص طور پہ جدید یورپ میں جادو کے اثرات کا کیا معاملہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا اور جانا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جادو یعنی سحر سے متعلق ہیں، سحر ہی کی متعلقات ہیں، ان کا تعلق اسی سحر سے ہے، لیکن لوگ کم علمی کی بنا پہ ان کو جادو نہیں سمجھتے اور ان کو جادو کی اقسام میں سے نہیں سمجھتے. اور اس سلسلے میں ہم نے 8 چیزوں کو بیان کیا تھا کہ یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو کہ جادو ہی کی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کہیں کسی کو مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ بھی جادو ہی ہے اور جادو کی ایک قسم ہے. گزشتہ ہفتے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سحر یعنی جادو، اس کی حقیقت اور اس کا تخیل ہونے میں، فریب نظر ہونے میں علماء کی 2 آراء ہیں. سحر یعنی جادو، اس کی حقیقت کے بارے میں
علماء کے دو گروہ ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جادو محض ایک تخیل ہے، یعنی خیال ہے، احساس ہے، شعور ہے، فریب نظر ہے، وقتی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی اور یہ احساس اور یہ شعور محض ایک وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ سحر یعنی جادو کی واقعی حقیقت ہے، اور حقیقت میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور مسحور جس پر جادو کیا جائے وہ اس چیز کو جان لیتا اور سمجھ لیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ ہاں واقعی میرے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، وہ تبدیلی خواہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ چونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے قرآن پاک کی ان 56 آیات کو پڑھیں جو جادو یعنی سحر کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ البتہ ہم ان آیات کا صرف حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 56 کے قریب آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جادو یعنی سحر اس کی واقعی حقیقت ہے، اور یہ محض خیال یا تخیل یا شعور یا فریب نظر یا دھوکہ یا وہم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جادو کی واقعی حقیقت ہے۔ اور جادو، جس جادو کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے وہ جادو کفر ہے، اس لیے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی صفائی اللہ تعالی پیش کرتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اگر سحر کی حقیقت نہ ہو تو پھر کیا چیز سکھائی جا رہی تھی؟ یعلمون الناس، وہ فرشتے جو اترے تھے، نازل کیے گئے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا علم تھا جس کی حقیقت تھی، تبھی تو وہ فرشتے ان لوگوں کو، بابل شہر کے رہنے والوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی جادو کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7، سورہ اعراف کی آیت نمبر 109، 111، 112، 113، 116، 120 اور 132، سورہ یونس کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 77، آیت نمبر 76، آیت نمبر 80، 81 اور 89، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ الحجر کی آیت نمبر 15، سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 101، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 57، 58، 63، 66، 69، 70، 71 اور 73، سورہ الانبیاء 17ویں سپارے کی آیت نمبر 23، سورہ المؤمنون 18ویں سپارے کی آیت نمبر 89، سورہ فرقان کی آیت نمبر 8، سورہ شعراء کی آیت نمبر 34، 35، 37، 38، 49، 40، آیت نمبر 41، 46، آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 185۔ 19ویں سپارے کی سورہ النمل کی آیت نمبر 13، 20ویں سپارے کی سورہ القصص کی آیت نمبر 36، 22ویں سپارے کی سورہ سبا کی آیت نمبر 43، 23ویں سپارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 15، اسی سپارے کی سورہ صاد کی آیت نمبر 4، سورہ زخرف کی آیت نمبر 30 اور 49، سورہ غافر کی آیت نمبر 24، احقاف کی آیت نمبر 7، سورہ داریات کی آیت نمبر 39 اور 52، سورہ الطور کی آیت نمبر 15، سورہ القمر کی آیت نمبر 2، سورہ الصف کی آیت نمبر 6 اور سورہ المدثر کی آیت نمبر 24۔ 56 کے قریب تقریباً قرآن کی وہ آیات ہیں جو جادو کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔
اور یہی علماء سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سورہ الفلق میں خود یہ بات موجود ہے کہ جادو کرنے والیاں گرہوں پہ پھونکتی ہیں، اور اس سے بھی جادو کی حقیقت مراد ہے۔ امام شہاب الدین القرافی، جن کا انتقال 684 ہجری میں ہوا، یہ اپنی کتاب الفروق میں سحر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب سحر کی حقیقت کے قائل تھے۔ اختلاف جو ہوا ہے سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے، جب تک صحابہ رہے ہیں اس وقت تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ سحر کی واقعی حقیقت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا کہ سحر کی حقیقت پہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ فقہا بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ امام القرطبی، امام ابن قدامہ اور ابن خلدون، ان سب نے بھی سحر کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ پھر خود ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں جو خود ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ واقعی جادو یعنی سحر کی حقیقت ہے۔ کئی مریض ایسے آتے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، اور جادو کی کئی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے کوئی ایک قسم ان لوگوں پہ کی گئی ہوتی ہے، اور پھر جب قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے تو چند ہی روز میں ان کو اللہ تعالی قرآن پاک کی آیات کی برکت سے شفا دیتا ہے۔ اور یہی لوگ یعنی یہی علماء جو جمہور ہیں، یہ جو دوسرے دلائل اور اقوال سحر کی حقیقت کے بارے میں پیش کرتے ہیں، ان میں وہ واقعہ بھی ہے جس کو زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا و رضی اللہ عنہم اجمعین نے روایت کیا، اور جو احادیث کی کئی کتب میں موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کے اثر کو آپ نے محسوس کیا، تو گویا کہ یہ حقیقت ہے، محض وہم نہیں ہے۔ امام العینی الحنفی، جن کا انتقال 855 ہجری کو ہوا، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی، 20 جلدوں، ضخیم جلدوں پہ مشتمل ہے، اور عمدۃ القاری، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم، جو قرآن پاک میں یہ آتا ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سحر محض ایک تخیل ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور صحیح مسئلہ اور صحیح بات اور صحیح قول یہی ہے کہ سحر کی واقعی حقیقت ہے۔ دوسرا گروہ ان علماء کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو محض ایک تخیل ہے، وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کے ظاہری متن کو لیتے ہیں، جس میں ارشاد فرمائے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جادو جو فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں نے جو جادو کیا ہے رسیوں پہ، اور جو سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور جو چل پھر رہی ہیں اور تیزی سے دوڑ رہی ہیں سانپوں کی شکل میں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں تخیل یہ محض خیال اس سے مراد لیا گیا ہے، اور اگر جادو کی حقیقت ہوتی تو اس کو تخیل نہ کہا جاتا۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جادو کی اگر واقعی حقیقت ہے اور جادوگر جو کچھ چاہے وہی ہو، تو پھر دنیا میں جادوگروں ہی کی حکومت قائم ہوتی، جو کچھ یہ چاہتے وہی ہوتا،
جس کو چاہتے حکومت سے، طاقت سے، صحت اور عافیت اور تندرستی سے نوازتے، اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے یہی لوگ کرتے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نجومی اور تعویذ وغیرہ کرنے والے اور جادو کرنے والے یہ معاشرے کے سب سے پسماندہ ترین اور سب سے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مکانات سے بھی بعض اوقات اور ان کے لباس اور ان کے کھانے پینے سے بھی یہ چیز ظاہراً نمودار ہوتی ہے، اور سب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرنے کے اہل ہوتے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے لیے سارا خیر یہ سمیٹ لیتے۔ جس طریقے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں اور جن کے پاس طوطے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اگر یہ واقعی سچے ہوتے اور یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو سارا مال اور دولت اپنے لیے سمیٹ لیتے۔ اور تیسری دلیل جادو کو وہم اور خیال اور بے حقیقت چیز سمجھنے والوں کی یہ ہے کہ اگر سحر کی حقیقت کو مان لیا جائے تو پھر حقیقت سحر کو ماننے کے بعد معجزے میں اور کرامت میں اور سحر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ تین اہم دلیلیں تھیں ان کی جو جادو کو محض وہم سمجھتے ہیں، فریب نظر سمجھتے ہیں، اس کو حقیقت نہیں سمجھتے۔ لیکن جمہور علماء نے ان کی تینوں باتوں کا جواب یہ دیا ہے کہ جادو کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے یا جو جادو کو دیکھتا ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض ایک خیال ہے، یا اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس دیکھنے والے اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ محض خیال ہے، یہ چیز لازم نہیں آتی کہ ہم بھی اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی دلیل کا معاملہ ہے، ان لوگوں نے جو پہلی دلیل دی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھے کہ یہ سانپ ہیں اور یہ بھاگتے پھرتے ہیں اور یہ سانپ تیزی سے چلتا ہے یا چلتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جادو کی حقیقت کا انکار کیا جائے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے کوئی دوسرا شخص بھی ہوتا وہ بھی یہی سمجھتا کہ یہ سانپ بنے ہوئے چلتے پھرتے اور تیزی سے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس تخیل سے مراد وہ تخیل نہیں ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو ختم کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ وہ تخیل ہے جو کسی بھی دیکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی تخیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں پیدا ہوا۔ اور ان کی یہ دلیل کہ جادوگر جو کچھ چاہتے سو کرتے، یہ دلیل بھی اس لیے کمزور ہے کہ جادو کی واقعی حقیقت ہے، لیکن اس کا اثر کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، اور کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا، اور کتنے عرصے تک رہتا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ جادو بھی جس طریقے پہ دوسرے اسباب ہیں دنیا میں، خیر کے اسباب ہیں، شر کے اسباب ہیں، اسی طریقے پہ جادو بھی شر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان جب مقصود ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی اس بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جس طریقے پہ اگر کوئی شخص اپنے کسی دشمن کو پتھر مارے یا اس پہ فائر کرے یا اس کو لکڑی یا کسی اور ہتھیار سے نقصان پہنچائے، اللہ تعالی کی طرف سے اگر اس شخص کے لیے تکلیف اور اذیت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس حملے کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس شخص کو بچانا ہو تو یہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جادو کا بھی ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تیسری دلیل ان لوگوں نے جو دی ہے
اور اس میں معجزے اور سحر اور کرامت کے فرق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما كان لنبي ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، اس طریقے پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح کرامت یہ معیار ولایت نہیں ہے اور یہ معیار ایمان اور صدق اور حق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جس شخص کے ہاتھوں کوئی ایسا حیرت انگیز کام ہو جو عام معنی میں اور عام زبان میں اس کو کرامت کہا جائے تو اس کرامت کے صادر کرنے والے شخص کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ صالح ہے، متقی ہے اور متبع سنت اور متبع شریعت ہے تب تو یہ کرامت ہوگی، اور اگر یہ اللہ کے حکموں کا باغی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کا مخالف ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ فریب نظر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طریقے پہ ہم اس شخص کے ایمان اور اس شخص کے اعمال اور اس شخص کے کردار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس سے سرزد ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور آیا وہ دھوکہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ جادو کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قدیم اور جدید دونوں ادوار میں وہ لوگ کہ جو سحر کرتے ہیں، ساحر یا ساحرین، ان کی اور اس سحر کی خود کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے سحر حقیقی اور دوسری قسم ہے سحر مجازی۔ وہ سحر جو حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اور دوسرا وہ سحر جو مجازی ہے، جس کو سحر کہا گیا ہے لیکن مجازن کہا گیا ہے۔ امام الرازی صاحب تفسیر مشہور، انہوں نے اپنی تفسیر میں سحر کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، جبکہ راغب اصفہانی جنہوں نے لغت پہ ایک مشہور کتاب لکھی ہے، انہوں نے سحر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور بعض متقدمین نے 6 قسموں کو بیان کیا ہے۔ لیکن عام طور پہ سحر جن اقسام میں تقسیم ہوتا ہے وہ 3 بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سحر کی وہ ہے کہ ساحر یعنی جادوگر، جادو اور سحر کرنے والا، یہ تعویذ کے ذریعے یا منتر یا دم وغیرہ کے ذریعے جادو کرتا ہے، اور اس منتر اور اس لکھی ہوئی چیز کا اثر ہوتا ہے اس شخص پہ جس کو ہم مسحور کہتے ہیں، یعنی جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو آپ کبھی نہ بھولیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جادو سیکھ نہیں سکتا اور جادو کر نہیں سکتا جب تک وہ اسلام سے نکل نہ جائے اور کفر کو اختیار نہ کر لے۔ انسانی شیطان اور حقیقی شیطان، جنات اور شیاطین، یہ بہت بڑا سبب اور یہ بہت بڑا عامل ہیں ان عوامل اور ان اسباب میں سے جو جادو کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ انسانی اور جنات اور شیاطین، انسانی شیطان اور خبیث اور غلیظ اور گندے اور کافر اور منافق اور فاسق و فاجر جنات اور شیاطین، یہ اس جادو کرنے والے کے پاس آ کر اسے مختلف ایسے کام بتاتے ہیں جن کے ذریعے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
تفصیل ہم آگے پڑھ کے تفصیل اس کی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک پہ پیشاب کرتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ دو قرآن کو لے کر یہ اپنے جوتے کے ساتھ باندھتا ہے، ان جوتوں کو پہن کے یہ بیت الخلاء میں داخل ہو کے اپنی حاجت سے فارغ ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو یہ انسانی شیطان یا یہ جنات اور یہ شیاطین اس شخص سے کرواتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب یہ کافر ہو جائے تو پھر اس کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کی دوسری قسم وہ ہے جس میں یہ جادو کرنے والا جنات سے مدد لیتا ہے یا شیطانوں سے مدد لیتا ہے، کیونکہ یہ شیطانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے، اور انہی کے کہنے پہ یہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ آ کر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور اس کے پاس جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں عورت فلاں گاؤں کی رہنے والی، فلاں شہر کی رہنے والی، فلاں محلے میں رہتی ہے، مکان کا نمبر یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، اس کی بہو کا نام یہ ہے، اس کے اتنے بیٹے ہیں، اس کی اتنی بیٹیاں ہیں، اس کے شوہر کی تنخواہ اتنی ہے، اس کی جائیداد اتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام معلومات یہ شیطان اور یہ جنات اس پیر صاحب کو یا اس تعویذ کرنے والے کو یا یہ جادو کرنے والے کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ جب یہ عورت یا یہ شخص اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہی اس کا نام لے کے پکارتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا یہ نام ہے، اور اس طریقے پہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ ہے اور یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ عام زبان میں کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو سب سے بڑا خبیث اور خناس ہوتا ہے جو گندے جنات اور شیطانوں کی مدد سے چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہی منتر اور جنتر اور تعویذ اور دوسری چیزیں کرنے والے لوگ، ان کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ ایک جادو کرنے والے نے اگر کوئی جادو کیا اور وہ جادو کسی کے گھر میں یا کسی پرانے قبرستان میں یا کسی پرانے کنویں میں یا کسی پرانے چوراہے میں یا کسی اور پرانے درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو دوسرے جادوگر کو اس کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپس میں ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے کے پاس جب وہ لوگ شکایت لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں فلاں عورت بیمار ہے، کئی سال گزرے بیماری سے شفا نہیں ملتی، سنا ہے اس پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا فلاں صاحب وہ بیمار ہیں، یا کوئی اور ایسا کام ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور بیمار چارپائی سے لگ گیا اور تمام ڈاکٹروں اور حکیموں نے جواب دے دیا، یا اس قسم کی اور کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس جادوگر کو وہ پہلا جادوگر بتا دیتا ہے کہ یہ اس شخص پہ میں نے جادو کیا ہے اور وہ جادو کیا ہوا فلاں مقام پہ ہم نے دفن کیا ہے، یا اس کو جنات اور شیطان آ کر بتا دیتے ہیں تو یہ ان سے کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ آپ جائیے اور فلاں درخت کے ساتھ آپ کو تعویذ باندھا ہوا ملے گا، یا فلاں قبرستان میں بہت پرانی قبر میں آپ کو ایک تعویذ دبا ہوا دفن کیا ہوا ملے گا، یا آپ کے گھر میں چولہا، چونکہ ہندوستان پاکستان میں چولہے جلتے ہیں اور یہ جدید قسم کی چیزیں وہاں نہیں ہیں، تو چولہے کی تہ میں راکھ اور اس کو اگر آپ کو ریدیے تو وہاں آپ کو ایک تعویذ چھپا ہوا ملے گا، یا کسی کی دہلیز کے نیچے تعویذ چھپا ہوا ملے گا، یا کسی کے کمرے میں کارپٹ کے نیچے یا کسی اور مقام پہ تعویذ چھپا ہوا ملتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان کو بتاتا ہے اور یہ شیطان مل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم کا جادو یہ ہے کہ جادو کرنے والے شیاطین اور جنات سے مدد حاصل کرتے ہیں۔
یہ ان کے وہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ موکل ہیں، ان کو یہ بھیجتے ہیں ادھر ادھر اور وہ ان کو آ کے خبریں پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جادو کی یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض ستارے اور سیارے ایسے ہیں یا بعض فلکیات، جو فلک ہے اللہ تعالی کا، اس فلک میں بعض ایسی مخلوق ہے جو ہماری مدد کرتی ہے، اور جس مخلوق کے ہاں کچھ روحانی اثرات ہیں، کچھ کواکب، ستارے، سیارے ایسے ہیں اور کچھ ایسی مخلوق ہے عالم فلک میں جو روحانیت والی مخلوق ہے، وہ ہماری مدد کرتی ہے اور ان کی مدد سے ہم تعویذ اور منتر اور جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ تین بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی ان اقسام کو استعمال کیا جاتا تھا، جدید زمانے میں بھی ان اقسام کو استعمال کیا جاتا ہے، ان اسباب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جادو جس طریقے پہ، جن طریقوں پہ کیا جاتا ہے وہ پھر الگ مختلف طریقے ہیں۔ ہر جادوگر کے ہاں ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو کچھ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں پہ جادو کیا جاتا ہے ان کے پہننے کا کپڑا حاصل کیا جاتا ہے، قمیص یا پاجامہ یا ٹوپی یا رومال، یا کسی خاتون کا دوپٹہ یا کسی خاتون کی قمیص یا اس کا کوئی ٹکڑا جادوگر منگواتا ہے کہ تم جس کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو اس کا پہنا ہوا کوئی کپڑا لے آؤ، تو وہ کپڑا لا کر اس پر جادو کرتے ہیں اور اس کا اثر اس کپڑے کے پہننے والے شخص پہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے اس کے سر کے یا داڑھی کے بال حاصل کیے جاتے ہیں اور ان پہ جادو کیا جاتا ہے۔ جس طریقے پہ صحیح احادیث میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو کنگھی آپ استعمال کیا کرتے تھے اس کنگھی کو لیا گیا اور اس کنگھی میں چند بال، اس طرح عموماً جب انسان کنگھی کرتا ہے تو کنگھی میں کچھ بال رہ جاتے ہیں، اس کنگھی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ بال مبارک تھے، تو اس کنگھی کو اور ان بالوں کو لے کر گرا دی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنا کے، موم کا پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبوئی گئی، گاڑ دی گئیں اور اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو ہوا، جس کی تفصیل ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کی 11ویں جلد میں لکھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی جو بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے ان میں ایک سحر ہے، اور یہ شیطان بعض اوقات انسانوں کو سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی عبادت اور پوجا کا حکم دیتا ہے، اور پھر یہ شیطان ان سے مخاطب ہوتا ہے اور یہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ یا سورج یا چاند وہ ہم سے بات کر رہا ہے یا ہمارا مددگار ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی مقام پہ اپنے مجموعۃ الفتاوی میں آگے چل کے لکھا کہ شیطان بعض اوقات اس طریقے پہ بھی گمراہ کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بتوں کے جو جسم بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر داخل ہو کر یا ان کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بت ہمارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور ہماری دعائیں اور ہماری پکاریں سنتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قبروں کے بارے میں اور قبروں میں جو پڑے ہوئے بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور یہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کو ان قبروں سے جواب ملتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ جواب شیطان ان کو دیتا ہے اور شیطان ان سے گفتگو کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ نے ہم سے بات کی ہے۔ اس طریقے پہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اور امام نے فرمایا
اسی طریقے پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ستاروں کے سیاروں اور بعض فلکی مخلوق کے کچھ روحانی اثرات ہیں. ارشاد فرمایا یہ شیطانی دھوکہ ہے اور یہ شیطانی خیال ہے. اس کے بعد لکھا کہ تابعین کے دور میں اور ارشاد فرمایا کہ جب عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم موجود تھے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا مختار بن ابو عبید الثقفی. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے روحیں ہم کلام ہوتی ہیں اور میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے روحانیت محسوس ہوتی ہے اور میں ملائکہ سے جنات سے اور ارواح سے بات کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لوگوں نے اس شخص کا ذکر کیا. ایک شخص ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ فلکی مخلوق جو ہے ان میں روحانی اثرات ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گفتگو کرتا ہے اور روحیں اس پہ نازل ہوتی ہیں اس کے بعد اس کے پاس آتی ہیں. تو لوگوں کے اس کہنے کے جواب میں ان دونوں نے سورہ شعراء کی یہ 2 آیات پڑھی کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن پر شیطان اترتے ہیں اور ان پہ شیطان اترتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ روحانیت کا اور روحوں سے ہم کلام ہونے کا تو یہ حقیقت میں شیطان ان سے بات کرتا ہے. آگے چل کے امام ابن تیمیہ نے مشہور صوفی ابن العربی کے بارے میں لکھا کہ یہ بھی اسی عقیدے کے حامل تھے. ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ارواح عالم ارواح کی جو روحیں ہیں وہ ان سے گفتگو کرتی ہیں اور یہ روحانی سلسلہ ہے. اور اسی لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی الفتوحات کئی جلدوں میں اور یہ فتوحات اسی روحانیت کا اثر ہے جس روحانیت کا ابن عربی نے دعویٰ کیا اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی اثر ہے. اور جنات کا اور شیطانوں کا انسانی شیطانوں یعنی اپنے دوستوں کے پاس آنا اور ان کو آ کر کچھ بتانا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ بھی ہمیں بتاتی ہے. اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. حقیقی شیطان اور جنات یہ انسانوں میں ان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور ان کو آ کے بتاتے ہیں. تو یہ جو بعض شعبدے بازیاں ہوتی ہیں حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں چھپی ہوئی یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں جو لوگ کچھ بتاتے ہیں یہ بزرگی نہیں ہے. یہ بزرگی نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ تو شیطان کا وہ دھوکہ ہے کہ جو وہ عام مسلمانوں کو دیتا ہے. اور صحیح بخاری میں وہ مشہور قول ہم پڑھ چکے ہیں جو قتادہ رحمہ اللہ کا ہے اور اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ستاروں کو روحانیت کے لیے یا کسی اور اثر کے لیے نہیں بنایا اور نہ پیدا کیا، بلکہ ستاروں کے پیدا کرنے اور ستاروں کے بنانے کی 3 حکمتیں ہیں. 3 کاموں کے لیے اللہ تعالی نے ستاروں کو بنایا. ایک آسمان کی زینت، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. آسمان کی خوبصورتی، آسمان دنیا یہ جو ہمارا آسمان ہے اس کی خوبصورتی سورہ صافات میں فرمایا اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے ستاروں کو آسمان پہ سجا دیا. رات کو کھلے آسمان تلے آپ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. اور وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. شیطان جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی
کوششیں کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے، یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے جو شیطان کو مارا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شعلہ ایک اس شیطان کے پیچھے جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جس کے لیے ستاروں کو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ رات کو سفر کرنے والے ستاروں کی مدد سے اپنے راستے اور منزل کا تعین کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان تین چیزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص ستاروں کو کسی اور چیز کے لیے سبب سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور جادو کی یہ تو جادو کی حقیقی چند قسمیں تھیں جن کو جادوگر استعمال کرتا ہے اور جن سے واقعی جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ ستاروں کے علوم اور ستاروں کی روحانیت اور ستاروں کے آنے جانے اس کے بارے میں یہ سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ہوتا ہے تو وہ دھوکے میں ہیں اور وہ بات کو سمجھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ستارے یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اس کا جادو وغیرہ سے کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ہی ستارے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ شیطان اور جنات انسانی شیطانوں کی مدد کرتے ہیں۔ سحر حقیقی تو یہ تھا، اب جو سحر مجازی ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مشہور اقسام ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے جس کو ہم نظر بندی یا فریب نظر کہتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا، جس طریقے پہ مداری کرتب دکھاتا ہے، حقیقت میں وہ سر دھڑ سے جدا نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کا وہ دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ یہ بھی سحر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ سحر مجازی ہے، سحر حقیقی نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال یہ بھی سحر ہی۔ اور اسی طریقے پہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہپناٹزم، مسمرزم وغیرہ جو جدید قسم کے نئے نئے علوم لوگ پڑھتے ہیں اور جن میں بعض اوقات کسی شخص کی ذہانت اور اس شخص کے اپنے بعض خاص اعمال اور ریاضت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ مخاطب کے دل میں اور نگاہوں میں جھانک کر کئی چیزوں کا پتہ چلا لیتا ہے جو بعض اوقات درست ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بھی سحر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن سحر مجازی۔ اور سحر مجازی میں ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ سائیکولوجیا، یہ جو نفسیات کا علم ہے، ایک تو یہ علم ہے جس کے ذریعے ماہر نفسیات کسی شخص سے ہم کلام ہو کر اس کی پوری زندگی کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں تھوڑی ہی دیر میں یہ پتہ چلا لیتا ہے کہ اس شخص کا ذوق کیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے۔ اسی علم کی ایک نئی قسم 1981 میں جاپان اور جرمنی کے بعد سائنسدانوں نے ایجاد کی اور اس کو سمجھا اور اس کو باقاعدہ اب وہ اپنے بعض تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں، وہ ہے بارا سائیکولوجیا۔ یہ بھی نفسیات ہی کی ایک قسم ہے جس میں انسان کی چھٹی حس اور اس انسان کی قوت سمعی، قوت بصری، خاص طور پہ قوت سمعی اور قوت بصری، دیکھنے اور سننے کی دو قوتوں کو یہ ایک عجیب و غریب طریقے پہ استعمال کر کے اپنے مخاطب یا جس شخص کے بارے میں چاہتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سحر مجازی ہی کی ایک قسم وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے کہ ان من البیان لسحرا، بعض لوگوں کے بیان میں جادو ہوتا ہے۔ تو بعض جو اچھے بولنے والے ہوتے ہیں، اچھے مقرر اور خطیب ہوتے ہیں، وہ گھنٹوں بولتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے،
اور لوگوں کو انہوں نے ایسا مسحور کیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ گھنٹوں ان کو سنتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بولنے والا مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، فاسق و فاجر ہو یا صالح اور متقی ہو۔ لیکن بہرحال بعض بولنے والوں کے بولنے میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کو سحر مجازی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 خطیبوں کے خطبے جب سنے تو ارشاد فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، بعض بولنے والوں کے بولنے میں بھی جادو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سحر مجازی ہے، اس کی بھی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت ان سننے والوں پہ اثر انداز ہوتی ہے جو اس بہترین اور اچھے خطیب کو سنتے ہیں۔ یہ جو جادو ہے اس کی جن اقسام کو بیان کیا گیا، ان اقسام کو جادو کرنے والے جادو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور پھر جس شخص کے بارے میں یہ چاہتے ہیں اس پہ جادو ہوتا ہے بشرطے کہ اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح دنیا میں دوسری ظاہری چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے بعض لوگوں کو خیر ملتا ہے، بعض کو شر ملتا ہے، اسی طریقے سے جادو بھی ایک اثر ہے، جادو بھی ایک سبب ہے، جادو بھی ایک سبب ہے اور اس سبب کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن نہ تو یہ ضروری ہے کہ ہر شخص پہ جادو کا اثر ہو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ کسی شخص پر بھی جادو کا اثر نہ ہو۔ یہ جادو یہ جادو یہ جادو یہ جادو یہ جادو یہ جادو